آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے ہے، کیونکہ 20 جمادی الثانی کے حوالے سے ان کی تاریخ ولادت بھی ملتی ہے بعض حوالوں سے۔ اگر بالفرض نہیں بھی ملتی ہم اہل سنت کی کتابوں میں یا اس حوالے سے بھی، تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر لمحہ با لمحہ کرتے ہیں، ہر گھڑی، ہر لمحے میں، ہر منٹ اور سیکنڈ میں ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری بہاریں ہیں، ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت، آپ کا مقام، آپ کی رفعت اتنی بلند ہے کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جن کے لیے حضور علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ جگر کا ٹکڑا ہیں۔ جس سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آئے کہ وہ سیدہ کائنات ہیں کہ جن کے بالوں کی سیاہی کو سورج کے آسمان کے سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا، اور وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے جوڑے جنت سے آیا کریں۔ اتنی عظمتوں والی، اتنی شانوں والی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پاک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا یہ نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ خدا نے اس کو اور اس کے محبوں کو، اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ روایت موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام ہی اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ جو ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائے گا، جو ان سے محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت اور شان ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ہم مسکرا رہے ہیں تو اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے چچا زاد بھائی اور میری بیٹی کے بارے میں بشارت آئی ہے، یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بشارت آئی ہے۔ کیا آئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے کرنا چاہا تو رضوان جنت کو حکم دیا کہ شجر طوبہ کو حرکت دو، یعنی وہ جو جنت کا درخت ہے اس کو حرکت دو۔ اس فرشتے نے، رضوان نے اس حکم کی تعمیل کی تو اس نے اس درخت کو حرکت دی، ہلایا تو اتنے پتے گرے جتنے دنیا میں اہل بیت کے محب ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، اتنے اس درخت سے پتے گرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہی نورانی فرشتے پیدا فرمائے، ان کو حکم ہوا کہ ہر فرشتہ ایک ایک پتا اپنے ہاتھ میں لے لے، جب قیامت قائم ہو تو یہ فرشتے میدان محشر میں پھیل جائیں گے اور پھر ہر محب اہل بیت کو ایک ایک پتا دیں گے۔ وہ پتے جو ان کے پاس ہوں گے وہ ہر محب اہل بیت، جو بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو وہ پتا دیں گے، اور اس پتے پہ لکھا کیا ہوگا؟ اس میں اس محب کے لیے جہنم سے آزادی کی ضمانت لکھی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا چچا زاد بھائی میری امت کے مردوں عورتوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ اتنی بڑی شان اور عظمت ہے سامعین محترم کہ ہماری جہنم سے آزادی کا سبب اگر کوئی بنے گا تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی چوکھٹ پر ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب میدان معاشر لگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا کو اپنی پرواہ ہوگی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، اپنے اعمال کی طرف توجہ ہوگی، لیکن اس وقت بھی جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر پل صراط سے ہوگا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک منادی ندا کرنے والا ندا دے رہا ہوگا، وہ کہے گا لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکا دو، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے۔
اتنی بڑی شان ہے کہ وہاں بھی میدان محشر والے، جہاں انبیاء بھی ہوں گے، جہاں رسول بھی ہوں گے، جہاں تمام 1,24,000 انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی، سب کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا پل صراط سے پار ہو رہا ہے۔ تو یہ عظمت اور شان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے، آل بیت کی محبت ہمیں تا زندگی ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق